بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک شخص اپنے دوستوں کی محفل میں باقاعدگی سے شریک ہوتا تھا۔ اچانک کسی اطلاع کے بغیر اس نے آنا چھوڑ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ایک انتہائی سرد رات میں اس محفل کے ایک بزرگ نے اس سے ملنے کا فیصلہ کیا اور رات کو اس کے گھر چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اسے ایک آتش دان کے سامنے بیٹھا ہوا اکیلا پایا، جہاں روشن آگ جل رہی تھی۔ ماحول کافی آرام دہ تھا۔ اس شخص نے مہمانوں کا احترام کیا اور دونوں خاموشی سے بیٹھ گئے اور آتش دان کے آس پاس رقص کرتے ہوئے شعلوں کو دیکھتے رہے۔ کچھ دیر بعد مہمان نے جلتے ہوئے انگاروں میں سے ایک کا انتخاب کیا جو سب سے زیادہ چمک رہا تھا۔ اس کو چمٹے کے ساتھ اٹھایا اور ایک طرف الگ رکھ دیا۔ میزبان خاموش تھا لیکن ہر چیز پر دھیان دے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں تنہا انگارے کا شعلہ بجھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جو شعلہ پہلے گرم اور سرخ تھا وہ اب بجھ گیا تھا۔ محض ایک ٹکڑے کے سوا کچھ نہیں رہا۔ سلام کے بعد سے ہی بہت کم الفاظ بولے گئے تھے۔ روانگی سے پہلے مہمان نے دوبارہ بجھا ہوا شعلہ اٹھایا اور دوسرے شعلوں کے پاس رکھ دیا۔ فوری طور پر اس کے آس پاس جلتے ہوئے شعلوں نے اسے دوبارہ روشن کر دیا۔ جب مہمان روانگی کے لیے دروازے پر پہنچے تو میزبان نے کہا، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ آپ کے اس خوبصورت سبق کے لیے بہت شکریہ۔ میں جلد ہی آپ کی محفل میں واپس آؤں گا۔ ذرا سوچئے، اکثر محفل کیوں بجھ جاتی ہے؟ بہت ہی آسان، کیونکہ کسی جماعت یا تنظیم کا ہر رکن ایک دوسرے سے حرارت لیتا ہے۔ ارکان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ شعلے کا ایک حصہ ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کی آگ اور حرارت کو زندہ رکھنے کے ذمہ دار ہیں، اور ہمیں اپنے درمیان اتحاد کو قائم رکھنا چاہیے تاکہ محبت کی آگ واقعی مضبوط اور دیر پا ہو اور ماحول آرام دہ رہے۔ ایک کنبے کی طرح رہنا چاہیے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کبھی کبھی ہم کسی مسائل یا باتوں سے پریشان یا ناراض ہو جاتے ہیں۔ جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ اپنے تعلق کو قائم رکھنا چاہیے۔ ہمیں ایک دوسرے سے آگاہ رہنے کے لیے خیالات کا اظہار کرنا چاہیے۔ خیالات کا تبادلہ کرنے کے لیے انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے پیغام یا دعوت ملے، بلکہ خود ہی پہل کرنی چاہیے اور ثابت کرنا چاہیے کہ ہم تنہا یا منتشر نہیں ہیں۔ لہٰذا حتی المکان کوشش ہو کہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ کر ایک دوسرے سے حرارت لیں اور اپنی حرارت سے دوسروں کو مفید کریں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کی بخشی گئی سب سے خوبصورت چیز اتحاد اور اتفاق کو قائم رکھیں۔